السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 129۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 129، آیت نمبر 129، آیت نمبر 129۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، اللہ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 128 میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے تعلق سے پڑھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا کا مصداق بنائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان احکام پر چلنے والا بنائے۔ بہرحال ہم آج اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے، آیت نمبر 129 سورۃ البقرہ کی، پہلے اسے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے جو بھی مفسرین کے اقوال ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی دعا کی، امت مسلمہ کے لیے دعا کی کہ ہماری اولادوں میں ایک امت مسلمہ یعنی کہ ایک فرما بردار امت پیدا فرما، اور تو لیکن ایک امت مسلمہ آئے گی، کہاں سے؟ لیکن امت مسلمہ آئیں گی تو آئیں گی کہاں سے؟ رسول سے آئے گی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اسی امت کے یعنی کہ اے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر جو انہی میں کا ہو، اور وہ رسول 4 کام کرے۔ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنایا کرے۔ اور دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو شریعت کی تعلیم دے۔ تیسرا والحکمت، اور شریعت کے حکمت کو واضح کر دے۔ چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اے اللہ تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں دعا کس انداز میں کی جائے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ بھی دعا کرتے رہے۔ تو یہاں جو کہا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب سکھائے، اور انہیں کتاب سکھائے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے، تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے ہے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح معنی مقصود ہے، اسی کے ساتھ الفاظ بھی مستقل مقصود ہے۔ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں۔
نقطہ اہمیت کا حامل ہے اور گہرا بھی ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح معنی مقصود ہے اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہے۔ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض قرآن کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا اور قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ سمجھتے ہوئے طوطے کی طرح رٹنا فضول ہے یا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جس قرآن کی معنی کا سمجھنا اور قرآن کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے۔ لیکن قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے صرف تلاوت ہی کرنا، تو کہ ایک بندہ ایسا ہے جو سمجھ سکتا ہے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں رہا ہے، تو اس کا وبال بھی بہت بڑا عظیم ہے۔ ثواب عظیم تو ہے کہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن بغیر سمجھتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو یہ بات بھی ساتھ میں ذہن رکھ لیں کہ ثواب عظیم ہے تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ثواب عظیم ہے، لیکن بغیر سمجھتے ہوئے بس سرسری گزر رہا ہے تو یہ بھی وبال عظیم بھی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم دو کریم کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معنی مقصود ہوتی ہے۔ الفاظ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، سیکنڈ درجہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان میں غیر معمولی تغیر و تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ بغیر معنی کے سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معنی مقصود ہے اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہے، اور الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ بھی متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ و معنی دونوں کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر معنی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ اگر دوسرے الفاظ سے یہ دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اگرچہ مضامین بالکل درست ہی ہو، ان مضامین قرآنیہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی، اسی طرح وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق ہے اس پر عائد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ میں وارد ہے وہ بدلی ہوئی زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا، اور اسی لیے فقہائے امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے، جس کو عرف میں اردو کا قرآن انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو قرآن انگریزی یا اردو میں نقل کیا گیا وہ قرآن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کے معنی مقصود ہے اسی طرح قرآن کے الفاظ بھی مقصود ہے، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں، تو تلاوت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض قرآن پاک کے الفاظ پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔
دوبارہ پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض قرآن پاک کے الفاظ پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ کہنا نہیں کہ صرف کسی طرح صحیح نہیں ہوگا کہ جب قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ سمجھے تو اس کے الفاظ طوطے کی طرح رٹنا فضول ہے۔ تلاوت قرآن کا ثواب بھی باعث ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب بھی باعث ثواب ہے، بغیر معنی کے نہ سمجھے لیکن باعث ثواب ہے، جو ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تک مسلمان معنی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اسی میں بھی مبتلا نہ ہو جائے کہ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھے، تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوارات و برکات کا مشاہدہ کرے اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس طرح معنی قرآن کا سمجھانا بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معنی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے محروم ہو جائے، کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھے تاکہ قرآن کریم کی حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کرے اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ اسی طرح آگے پارے نمبر 14 سورت نمبر 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی ایک کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کرے۔ پارے نمبر 14 سورت نمبر 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی ایک کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا ہے، تعلیم حاصل کرنا اور طالب علم ہونا ہے، لازم ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن ہو۔ خلاصہ کلام
یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن، ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہے: قرآنی ہدایت اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تربیت ہے۔ قرآنی ہدایت اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے راستے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط یعنی کہ کمی و بیشی اور غلط روش میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔ قرآنی ہدایت اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے راستے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط، کمی و بیشی اور غلط روش میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔ بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق ہی نہیں کرتے، اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ پارے نمبر 10 سورت نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے، اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ بھی ہے جو قرآن و حدیث کو حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، نہ ماہر علماء کی ضرورت، نہ تربیت مشائخ کی حاجت۔ یہ دوسری گمراہی ہے جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے، کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین و ملت سے نکال دیتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کو قرآنی ہدایت اور ساتھ ہی ساتھ ماہر علماء، تربیت مشائخ، ان کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سمجھا جائے کہ حق اصلی صرف ایک وحدہ لا شریک لہ، اور اطاعت اصل میں اسی کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بائی نہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، ان کے احکام کو سمجھنے میں جو علمی یا عملی مشکلات سامنے آئی، وہ اس کے ماہرین کے لیے قول و فعل سے امداد لینے کے سرمایہ، یہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا گیا ہے۔ تزکیہ کے معنی باطنی نجاست اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ تزکیہ کے معنی وہ یزکیہم جو کہا، تو تزکیہ کے معنی باطنی نجاست اور گندگیوں کو سے پاک کرنا ہے، یعنی شرک و کفر، عقائد فاسدہ، نیز بری اخلاق، تکبر، حرص و طمع، بغض و حسد، حب مال و جاہ وغیرہ سے پاک کرنا ہے۔ لفظ یزکیہم زکوٰۃ سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے طہارت و پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی پاکی ہر طرح کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ
رسول مبعوث فرما کہ رسول مبعوث فرما کہ جو 4 کام کرے، ایک اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، سنائے، اسی میں جو شریعت کے احکام ہیں حلال و حرام وہ بھی بتائے، پھر اس کی حکمت بھی بیان کرے کہ حرام و حلال کیوں ہو، اور پھر اس کے بعد رسول تزکیہ بھی کرے، یعنی دل سے تمام چیزوں کی محبت نکال دے اور اللہ رسول کی محبت بھر دے، آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو 4 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگے کہ اللہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو 4 کام کرے، ایک تو آیات کی تلاوت کرے، پھر انہیں کتاب وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یہ 4 کام دے۔ تو ہم نے ابھی تک 2 کے بارے میں پڑھا کہ آیات کی تلاوت کے بارے میں پڑھا اور ان کے سیکھنے کے تعلق سے پڑھا۔ اب تیسری بات ہماری ہے حکمت کے تعلق سے۔ تو حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ بھی اس مقبول دعا کا حصہ ہے کہ پیغمبر آخری پیغمبر جب مبعوث ہوں گے تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے، اس کے تعلق سے کہ حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے کہ پاک کرنا، اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرانا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا، نافرمانی سے بچ کر ناراضگی سے محفوظ رکھنا، یہ بھی حکمت ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکیم یعنی کہ حکمت والا یہ لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم مضبوطی کے ساتھ ایجاد ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو موجودات صحیح کی معرفت اور نیک اعمال کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، یعنی کہ پاک کرنا، اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرانا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا، نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہنا، یہ بھی حکمت میں آتا ہے۔ تو اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور جو ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ حکیم ہے، یعنی اللہ کا کوئی قول یا کوئی فعل، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل و علم کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حکمت۔ اور جو خوش نصیب لوگ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، تعلیم کے ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا۔ جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، ان خوش نصیب لوگوں کا تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا۔ اور جو جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تیار ہوئی، ایک طرف ان کی عقل و دانش مندی اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے اس کے سامنے گرد، ان کے عقل و دانش مندی، علم و حکمت کے سامنے ساری دنیا کے فلسفے بے حقیقت گرد معلوم ہونے لگے، یعنی کہ غبار، راکھ، دھول معلوم ہونے لگے۔ تو دوسری طرف ان کے تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق اور اعتمادی علمی کا یہ درجہ تھا جو خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہے، تم انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ
اب یہی وجہ تھی جس طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلتے تھے فتح نصرت ان کے قدم چوم لیتی تھی، تائید ربانی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کے کارنامے محر العقل یعنی کہ عقل کو حیران کر دینے والے کارنامے وہ لوگ انجام دیتے تھے جو آج بھی ملت کے ذہنوں کو مرعوب کیے ہوئے ہے۔ وہ اسی تعلیم و تزکیہ کے اعلیٰ نتائج ہے۔ آج دنیا میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے نصابوں کو تبدیل و ترمیم پر تو سب لوگ غور کرتے ہیں، لیکن تعلیم کی روح کو درست کرنے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ مدرس اور معلم کے اخلاقی حالت اور مصلحانہ تربیت کو دیکھا جائے، اس پر زور دیا جائے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہزاروں کوششوں کے بعد بھی ایسے متکلم انسان پیدا نہیں ہوتے جن کے عمدہ اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہو اور دوسروں کی تربیت کر سکے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، ان سے پڑھنے والے طلباء زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید و بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس کے نصاب پڑھانے والوں کی علمی و عملی و اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ بہت ہی اہمیت کا حامل نقطہ ہے یہ ہر اس کے لیے ہے جو پڑھاتا ہے، جو تربیت کرتا ہے۔ ایک گھر کی والدہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، والد صاحب جو اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی ہے، مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کے لیے بھی ہے، ہر تربیت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، ان سے پڑھنے والے طلباء زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید و بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس کے نصاب پڑھانے والوں کی علمی و عملی و اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہاں تک رسالت و نبوت کے 3 مقاصد کا بیان تھا۔ یہاں تک رسالت و نبوت کے 3 مقاصد کا بیان تھا، یعنی کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے اور اسی میں جو شریعت کے احکام ہیں حلال و حرام وہ بھی بتائے، پھر وہ حلال ہے تو حلال کیوں ہے، حرام ہے تو حرام کیوں ہے، اس کی حکمت بھی بیان کرے، اور اس کے بعد وہ رسول تزکیہ بھی کرے، یعنی دل سے تمام چیزوں کی محبت کو نکال دے اور اللہ اور دلوں میں اللہ و رسول کی محبت کو بھر دے، آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو یہ یہاں تک تین کاموں کے بارے میں تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سردار دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 فرائض منصبی سپرد کیے گئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پورا کیا، کس حد تک پورا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی؟ اس لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں قرآن پڑھایا جا رہا تھا۔ ہزاروں قرآن پاک کے حافظ تھے اور سینکڑوں حضرات ایسے تھے جو روزانہ تیسرے روز قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا کہ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے۔ توریت، انجیل کی تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے
قرآنی اصول کو عزت کا، شرف کا معیار مانا جاتا تھا، اور تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب یافتہ اخلاق کے معلم بن گئے تھے، تہذیب اور اخلاق کے معلم بن گئے تھے۔ بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب ہو گئے تھے بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، یعنی کہ جو لٹیرے تھے وہ رہبری کرنے والے بن گئے اچھائی کی۔ غرض بن پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے۔ تند خوئی اور جنگجوئی کے جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی۔ چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ نقطہ بہت ہی پیارا ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے کہ یہاں تک ہم نے نبوت و رسالت کے 3 مقاصد کو بیان کیا تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 فرائض منصبی سپرد کیے گئے تھے، یعنی کہ آیات کی تلاوت کرنا، پھر حلال و حرام کی حکمت بیان کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، تو ان 3 کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پورا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کاموں کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیابی ہوئی، اور اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ تیسرے روز قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا وہ مقام تھا کہ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے۔ توریت، انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے۔ قرآنی اصول کو عزت کا شرف و معیار مانا جاتا تھا۔ تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب یافتہ، تہذیب و اخلاق کے معلم بن گئے تھے۔ بد اخلاقیوں کے مریض جو لوگ تھے وہ نہ صرف صحت یاب ہو گئے تھے بلکہ کامیاب معالج بن گئے تھے اور مسیحا بن گئے تھے، اور جو لوگ رہزن تھے وہ رہبر بن گئے تھے۔ غرض بن پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے تھے۔ تند خوئی اور جنگجوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی۔ چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ جل شانہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے،
اور میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں تو ہم نے یہاں تفصیلی طور پر الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کی بشارت کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام بھی لے دیا۔ فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام صاف نام بھی لے دیا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں بشارت دیتا ہوں۔ تو اس طرح اس حدیث کہ حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تعلق سے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے تعلق سے ایک روایت بھی پڑھ لی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اب یہ شام کے محلات جگمگا اٹھے، اس کے تعلق سے ہے کہ خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس حکم کی طرف اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائیں گے، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ، ایک جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں پر مذکور ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہیں گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ یعنی کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت و رسالت، فرائض منصبی جو 3 بیان کیے گئے ہیں، ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 129 یہاں پر آ کر اختتام کو آ گیا۔ اسی سے رکوع نمبر 15 کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہم نے پڑھنے تھے یہاں پر آ کر وہ بھی مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی تھی
جو 3 فرائض منصبی ہم نے یہاں پڑھے، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نے ہمیں جو حکم فرمایا کہ اس کو پوری دنیا میں عام کرو، اس کار خیر میں اللہ ہمیں شامل فرمائے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہماری بھی ہدایت فرمائے، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔